سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں آپ نے یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا ہے، اور ان تمام لوگوں کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں جو کمنٹ سیکشن میں جا کر نہ صرف میری حوصلہ افزائی کرتے ہیں بلکہ رہنمائی بھی کرتے ہیں۔ خداوند آپ کو اپنی تمام برکات سے مالا مال فرمائے۔ آج کی ویڈیو کا موضوع ہے کام اور برکت۔ ہمارا کام ہماری برکت سے جڑا ہوا ہے۔ بہت سارے لوگ تو اس بات کو لے کر پریشان ہوتے ہیں اور بحث بھی کرتے ہیں کہ جو کام ہم کر رہے ہیں اس سے ہمیں کچھ فائدہ نہیں اور محنت مشقت بھی بہت زیادہ ہے۔ کچھ لوگ تو یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ کام کو لے کر ہم ایسا سوچتے ہیں کہ ہر پریشانی کی جڑ کام ہے، ہر برائی کی جڑ کام ہے، اور آخر میں وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ کام ایک لعنت جیسا ہے۔ ہو سکتا ہے کبھی آپ نے بھی ایسا سوچا ہو۔ دنیا میں تقریباً تمام پریشانی کی جڑ کام ہے۔ کیا کام کرنا لعنت ہے، یا یہ کوئی ایسی چیز ہے جسے سر انجام دینے کے لیے انسانوں کو منفرد طور پر بنایا گیا ہے؟ کام کی اہمیت اور مفید نوعیت بائبل مقدس میں ایک شاندار موضوع ہے، اور یہ ہمیں ضرور جاننا چاہیے، سیکھنا چاہیے۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیے، اس سے آپ یقیناً یہ سمجھ جائیں گے کہ وہ کون سی وجوہات ہیں جو ہمارے کام کو ہمارے لیے پریشانی بنا دیتی ہیں، اور ہمیں کس طرح سے کام کرنا چاہیے تاکہ وہ سارے کام جو ہم کرتے ہیں ہمارے لیے برکت کا باعث ہو۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیو اپنے ان دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو لوگ کام کرنے سے گھبراتے ہیں یا وہ اپنے کام کو لے کر پریشان ہیں۔ تو آئیے بائبل مقدس میں سے اس موضوع کو سمجھتے ہیں۔ کام کی ابتدا کی تصویر کشی پیدائش کی کتاب میں کی گئی ہے۔ ابتدائی حوالہ جات میں خدا جو اصلی کارکن ہے دنیا کی تخلیق میں مصروف ہے۔ پیدائش پہلا باب پہلی آیت سے 15ویں آیت تک بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ خدا نے تخلیق کا تمام کام 6 دنوں میں کیا تھا اور 7ویں دن کو پاک ٹھہرایا تھا۔ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین پر سب سے پہلا کام کرنے والا خود خدا تھا، لہٰذا جائز کام خدا کی سرگرمی کو منعکس کرتا ہے۔ کیونکہ خدا اپنے اوصاف کے لحاظ سے پاک ہے، لہٰذا کام بھی اپنی فطرت کے لحاظ سے پاک ہے۔ زبور نمبر 25 آیت نمبر 8 میں لکھا ہے، خداوند نیک اور راست ہے، اس لیے وہ گناہ گاروں کو راہ حق کی تعلیم دے گا۔ افسیوں 4 باب آیت نمبر 28 میں لکھا ہے، چوری کرنے والا پھر چوری نہ کرے بلکہ اچھا پیشہ اختیار کر کے ہاتھوں سے محنت کرے تاکہ محتاج کو دینے کے لیے اس کے پاس کچھ ہو۔ پیدائش پہلا باب آیت نمبر 31 بیان کرتی ہے، اور خداوند نے سب پر جو اس نے بنایا تھا نظر کی اور دیکھا کہ بہت اچھا ہے، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو 6واں دن ہوا۔ خداوند نے 6 دنوں میں جو کام کیا ہے وہ بہت معیاری کام اور ایک ایسی مثال قائم کی ہے کہ خدا کے بعد جتنے لوگ بھی کام کریں ان کے کام کا معیار کیسا ہونا چاہیے۔ اس بات کو یوں سمجھیں کہ خدا نے ہمیں ایک معیار دیا ہے کام کرنے کا۔ اس مثال سے یہ عیاں ہوتا ہے کہ کام نتیجہ خیز ہونا چاہیے۔ کام کے بدلے میں عزت اور اطمینان ایسے کام سے حاصل ہوتا ہے جو اچھی طرح سے کیا گیا۔ 19 زبور بیان کرتا ہے، آسمان خدا کا جلال ظاہر کرتا ہے اور فضا اس کی دستکاری دکھاتی ہے۔ خدا اپنے کام کے وسیلہ سے خود کو دنیا پر عیاں کرتا ہے۔ خدا کی موجودگی قدرت یا مکاشفہ عام کے ذریعے زمین کے ہر انسان پر واضح ہوتی ہے۔ پس کام اپنے کرنے والے کے بارے میں ایسی کئی باتوں کو آشکار کرتا ہے۔ یہ بنیادی کردار، محرکات، مہارتوں، صلاحیتوں اور شخصیت کی خصوصیت پر سے پردہ اٹھاتا ہے۔ یسوع مسیح نے متی کی انجیل باب نمبر 7 آیت نمبر 16 تا 17 میں فرمایا ہے، ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لوگے، کیا جھاڑیوں سے انگور یا اونٹ کٹاروں سے انجیر توڑتے ہیں؟ اسی طرح ہر ایک اچھا درخت اچھا پھل لاتا ہے اور برا درخت برا پھل لاتا ہے۔ یسایہ 43 باب آیت نمبر 7 میں لکھا ہے، ہر ایک کو جو میرے نام سے کہلاتا ہے اور جس کو میں نے اپنے جلال کے لیے خلق کیا، جسے میں نے پیدا کیا، ہاں جسے میں نے ہی بنایا۔ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ خدا نے انسان کو اپنے جلال کے لیے پیدا کیا ہے۔ پہلا کرنتھیوں 10 باب آیت نمبر 31 میں ہم پڑھتے ہیں،
بس تم کھاؤ یا پیو یا جو کچھ کرو سب خدا کے جلال کے لیے کرو۔ ہم جو کچھ بھی کریں وہ اس کے جلال کے لیے ہونا چاہیے۔ جلال دینے کی اصطلاح کا مطلب درست نمائندگی کرنا ہے، لہٰذا مسیحیوں کی طرف سے کیے گئے کام کو دنیا کے سامنے راست بازی، وفاداری اور برتری میں خدا کی درست تصویر پیش کرنی چاہیے۔ آپ کوئی بھی کام کرتے ہو، لیبر جاب ہو یا ایگزیکٹو جاب، آپ کا کام ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کے ہر ایک کام سے خدا کے نام کو جلال ملے۔ آپ کے آفس میں یہ فیلڈ میں ہر ایک شخص کی زبان پر یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس ایک مسیحی کام کرتے ہیں اور اس کے کام کی کوئی مثال نہیں۔ آپ کی ایمانداری، آپ کی تابع فرمانی، آپ کی مہارت خدا کے نام کو جلال دینے کا باعث ہونی چاہیے۔ خدا نے انسان کو ان خصوصیات کے ساتھ اپنی صورت و شبیہ پر تخلیق کیا تھا جو اس کی اپنی ذات کا حصہ ہے۔ پیدائش پہلا باب آیت نمبر 26 میں لکھا ہے، پھر خدا نے کہا ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چپائیوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں۔ اس نے انسان کو اپنے ساتھ کام کرنے کے لیے پیدا کیا تھا۔ خدا نے ایک باغ لگایا اور آدم کو اس کی باغبانی اور نگہبانی کے لیے اس میں رکھا۔ پیدائش 2 باب میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، آدم اور حوا کو زمین کو معمور و محکوم کرنے کے لیے پیدا کیا گیا۔ کام کے اصل فرمان سے کیا مراد ہے؟ باغبانی کرنے کا مطلب ترقی دینا اور بہتر بنانا ہے۔ نگہبانی کرنے کا مطلب ناکامی یا تباہی سے بچانا ہے۔ محکوم کرنے کا مطلب ہے اختیار اور نظم و ضبط کا استعمال کرنا۔ حکمرانی کا مطلب انتظام کرنا، ذمہ داری لینا اور فیصلے کرنا ہے۔ اس فرمان کا تمام پیشوں پر اطلاق ہوتا ہے۔ 15ویں صدی کے اصطلاحی رہنما پیشے کو خدا کے حضور خدمت کی حیثیت سے دیکھتے تھے۔ ملازمتوں کو خدمتوں کے طور پر پہچانا جانا چاہیے اور کام کی جگہوں کو خدمتی حلقوں کے طور پر سمجھا جانا چاہیے۔ پیدائش 3 باب میں پیش کردہ انسانی زوال نے کام کی نوعیت کو تبدیل کر دیا تھا۔ آدم کے گناہ کے رد عمل میں خدا نے پیدائش 3 باب 17 تا 19 آیت میں فرمایا ہے، اور آدم سے اس نے کہا چونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی اور اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا، اس لیے زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی۔ مشقت کے ساتھ تو اپنی عمر بھر اس کی پیداوار کھائے گا، اور وہ تیرے لیے کانٹے اور اونٹ کٹارے اگائے گی، اور تو کھیت کی سبزی کھائے گا۔ تو اپنے منہ کے پسینے کی روٹی کھائے گا جب تک کہ زمین میں تو پھر لوٹ نہ جائے، اس لیے کہ تو اس سے نکالا گیا ہے، کیونکہ تو خاک ہے اور خاک میں پھر لوٹ جائے گا۔ ان دونوں آیات میں خدا نے سنگین سزائیں سنائی تھیں، اور ان میں سے سنگین ترین موت کی سزا تھی۔ تاہم مشقت اور مشقت کے نتائج باقی کی سزاؤں میں مرکزی حیثیت رکھتے ہیں۔ خدا نے زمین کو لعنتی ٹھہرایا اور کام کرنا کٹھن ہو گیا، لہٰذا مشقت کا استعمال چیلنج، مشکل، تھکن اور جدوجہد کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اس کے باوجود کام اپنی ذات میں پاک تھا، لیکن انسان کو یہ توقع کرنی چاہیے کہ اس کی تکمیل اس کے منہ کے پسینے کے ساتھ ہی ہوگی، نیز نتیجہ بھی ہمیشہ مثبت نہیں ہوگا۔ اگرچہ انسان کھیت کی سبزی کھائے گا، لیکن اب کھیت اس کے لیے اونٹ کٹارے بھی اگائے گا۔ سخت محنت اور کوشش کا اجر ہمیشہ اس طرح نہیں ملے گا جس طرح ایک مزدور توقع یا خواہش کرتا ہے۔ کام خدا کی طرف سے اس کے لوگوں کے لیے ایک نعمت ہے، اور اس کے لوگ اس سے برکت پائیں گے۔ وائس 3 باب آیت نمبر 12 تا 13 میں لکھا ہے، میں یقیناً جانتا ہوں کہ انسان کے لیے یہی بہتر ہے کہ خوش وقت ہو اور جب تک جیتا رہے نیکی کرے، اور یہ بھی کہ ہر ایک انسان کھائے اور پیے اور اپنی ساری محنت سے فائدہ اٹھائے، یہ بھی خدا کی بخشش ہے۔ سستی کی مذمت کرنے میں بائبل مقدس بالکل سخت اور واضح ہے۔ امثال 18 باب آیت نمبر 9 میں لکھا ہے، کام میں سستی کرنے والا مسرف کا بھائی ہے۔
पौलुस रसूल काम से मुतल्लिक मसीही अखलाकियात को कसरत से वाज़े करते हैं। पहला तीमुथियुस 5 बाब आयत नंबर 8 में लिखा है, अगर कोई अपनों और ख़ासकर अपने घराने की खबरगिरी ना करे तो ईमान का मुनकर और बेईमान से बदतर है। इसके अलावा पौलुस रसूल एक कलीसिया के उन लोगों के बारे में नसीहत करता है जो काम करने को तरजीह नहीं देते थे। हर एक ऐसे भाई से किनारा करो जो बेकायदा चलता है और उस रवायत पर अमल नहीं करता जो उसको हमारी तरफ से पहुंची। मज़ीद बयान करता है, दूसरा थस्सलुनीकियों 3 बाब आयत नंबर 10 में लिखा है, और जब हम तुम्हारे पास थे उस वक्त भी तुमको ये हुक्म देते थे कि जिसे मेहनत करना मंजूर ना हो वो खाने भी ना पाए, इसके बजाय जो बेकार थे। पौलुस उनको नसीहत करता है। दूसरा थस्सलुनीकियों 3 बाब आयत नंबर 12 में लिखा है, ऐसे शख्सों को हम खुदावंद यीशु मसीह में हुक्म देते और नसीहत करते हैं कि चुपचाप काम करके अपनी ही रोटी खाएं। गो के गुनाह के बायस बिगाड़ की बदौलत काम के लिए खुदा का असल मकसद बदल गया था, लेकिन एक दिन काम को खुदा उस बोझ से आज़ाद कर देगा जिसका गुनाह ने इजाफ़ा किया था। यशायाह 65 बाब आयत नंबर 17 में लिखा है, क्योंकि देखो मैं नए आसमान और नई ज़मीन को पैदा करता हूँ और पहली चीज़ों का फिर जिक्र ना होगा और वो ख्याल में ना आएंगी। उस दिन तक यानी जब तक नए आसमान और नई ज़मीन का क़याम अमल में नहीं आ जाता। काम के बारे में मसीहियों के रवैये को यीशु के रवैये की अक्कासी करनी चाहिए। यूहन्ना 4 बाब आयत नंबर 34 में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मेरा खाना ये है कि अपने भेजने वाले की मर्ज़ी के मुताबिक अमल करूं और उसका काम पूरा करूं। जब तक किसी काम में खुदा शामिल नहीं, उस काम की कोई कदर और अहमियत नहीं है। कुलसियों 3 बाब आयत नंबर 23 में लिखा है, जो काम करो जी से करो ये जानकर कि खुदावंद के लिए करते हो ना कि आदमियों के लिए। बाइबल मुकद्दस की ये खूबसूरत आयत काम से मुतल्लिक हर तरह की परेशानी का हल है और आपके काम को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए रहनुमा है। जब आप हर काम ये जानकर करेंगे कि आप खुदा के लिए कर रहे हैं, वो बेहतरीन होगा। वो आपका अपना काम हो या आप अपने मालिक के लिए कर रहे हों, तो ये हो नहीं सकता कि उसमें कोई कमी रह जाए। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जिस जगह हम काम कर रहे होते हैं, जिस शख्स का या जिस कंपनी का काम कर रहे होते हैं, वहाँ पर कोई नहीं होता, सिर्फ हम अकेले होते हैं। अक्सर हम लापरवाह भी हो जाते हैं। लेकिन जब आप इस आयत को अपने सामने रख कर काम करेंगे तो आपका काम आला होगा। जब आपके मालिक आपका काम देखेंगे, बेहतरीन नताइज होंगे, तो ज़मीन पर वो खुश होंगे और आसमान पर खुदाबंदों का खुदा, बादशाहों का बादशाह यीशु मसीह। इस बात पे कोई शक नहीं कि ना सिर्फ आप अपने अदारों में, अपने काम में तरक्की करेंगे, बल्कि आपकी बरकतें बढ़ती जाएंगी। खुदावंद अपने इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे, आमीन। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।